بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ لاہور شہر کا ایک نوجوان طالب علم احمد قدرتی حسن کا دلدار تھا۔ کتابوں میں اس نے بارہا کشمیر کے بارے میں پڑھا تھا۔ یہ دنیا کی جنت ہے، لیکن اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ خود اپنی آنکھوں سے اس جنت کا نظارہ کرے۔ ایک دن اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی چھٹیوں میں آزاد کشمیر کی سیر کو جائے گا اور وہاں کے پہاڑوں، دریاؤں، جھیلوں، ثقافت اور رسم و رواج کو قریب سے دیکھے گا۔ جب وہ مظفر آباد پہنچا تو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک نیا جہاں کھل گیا۔ نیلگوں آسمان کے نیچے برف سے ڈھکی چوٹیوں کا نظارہ، دریائے نیلم کی شویدہ لہریں اور چاروں طرف پھیلی سبز وادیاں گویا کسی خواب کی طرح لگ رہی تھیں۔ احمد نے دل ہی دل میں سوچا کہ واقعی قدرت نے اس زمین کو حسن کا ایسا خزانہ عطا کیا ہے جو دنیا کے کسی اور خطے میں کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ احمد نے اپنی سیر کا آغاز ایک چھوٹے سے گاؤں سے کیا، جہاں کے لوگ نہایت سادہ مگر خوش اخلاق تھے۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوا، چند بچے کھیلتے کھیلتے اس کے قریب آئے اور مسکراتے ہوئے اسے خوش آمدید کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک بزرگ کسان نے اسے اپنے گھر کی طرف بلایا اور کہا، اے بیٹے احمد، بیٹا ہمارے ہاں مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی احمد نے دیکھا کہ کچے آنگن میں مٹی کی چولہا جل رہا ہے، تانبے کے برتن چمک رہے ہیں اور عورتیں دیسی گھی کھانے تیار کر رہی ہیں۔ کھانے میں مکئی کی روٹی، سرسوں کا ساگ اور ساتھ میں لسی پیش کی گئی۔ احمد نے پہلی بار یہ دیسی ذائقہ چکھا تو اسے لگا جیسے بچپن کی کوئی بھولی بسری یاد تازہ ہو گئی ہو۔ وہ دل ہی دل میں ان لوگوں کی سادگی اور مہمان نوازی پر رشک کرنے لگا۔ گاؤں میں اس کی ملاقات نوجوانوں سے بھی ہوئی، جو شام کو مقامی کھیل کھیلتے تھے، جیسے کبڈی اور کشتی وغیرہ۔ گاؤں کے بزرگ اکثر ایک جگہ بیٹھ کر حقہ پیتے اور پرانے قصے سناتے۔ احمد کو بتایا گیا کہ یہاں شادی بیاہ کی تقریبات بڑی دھوم دھام سے منائی جاتی ہیں۔ یہاں لوک رقص، ڈھول کی تھاپ اور لوک گیت خوشی کو دوبالا کر دیتے ہیں۔ عورتیں رنگ برنگی کشمیری لباس پہنتی ہیں، ہاتھوں میں چوڑیاں، زیورات، ماتھے پر بندیاں اور کنگن ان کی سجاوٹ کو مکمل کرتے ہیں۔ ایک دن احمد نے سوچا کہ وہ بازار کا رخ کرے، جہاں کشمیری دستکاری کے شکار اس کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے لگے۔ رنگ برنگی کشمیری شالیں، خوبصورت قالین، لکڑی کی نفیس کندہ کاری اور مٹی کے برتن سب اپنی مثال آپ تھے۔ احمد نے سوچا کہ یہ صرف چیزیں نہیں بلکہ کشمیری ثقافت کی تاریخ اور محنت کی عکاسی ہے۔ دکاندار نے بتایا کہ ان فنون کی جڑیں صدیوں پرانی ہیں اور کشمیری خواتین اپنی محنت اور ہنر سے ان فن پاروں کو تیار کرتی ہیں۔ پھر احمد نے وادی نیلم کی طرف سفر کیا۔ راستے بھر برف پوش پہاڑ، جھرنے اور دریا کا نظارہ دل کو مو لیتا۔ وادی شادرہ پہنچ کر اس نے قدیم شادرہ یونیورسٹی کے کھنڈرات دیکھے، جو ماضی کی علمی عظمت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ اس کے بعد وہ وادی ریبہ گیا، جہاں چنار کے درختوں کے نیچے بیٹھ کر اس کے پرندوں کی چہچہاہٹ سنی۔ یہ منظر دیکھ کر احمد کو لگا کہ گویا وہ کسی جنت کے ٹکڑے میں آ گیا ہو۔ آزاد کشمیر کے لوگوں کی زندگی اسلامی اقتدار کے گرد گھومتی ہے۔ احمد نے کئی دیہات میں دیکھا کہ نماز باجماعت کا اہتمام بڑے شوق و ذوق سے کیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک اور بالخصوص عیدین کے موقع پر پورا گاؤں خوشی اور اتحاد کی علامت بن جاتا ہے۔ احمد نے محسوس کیا کہ
جہاں مذہب صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ لوگوں کے اخلاق، روایات اور روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے۔ ایک دن ایک کشمیری دوست نے احمد کو دعوت دی۔ کھانے میں روغن جوش، گوشت آٹا، یخنی اور پلاؤ پیش کیا گیا۔ احمد نے جب ان کھانوں کا ذائقہ چکھا تو حیران رہ گیا۔ یہ پکوان اپنی خوشبو اور ذائقے میں کتنا منفرد ہے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ کشمیری کھانے بھی اتنی ہی حسین ہے جتنی یہاں کی وادیاں۔ کئی دن کی سیر کے بعد احمد کو یہ بات سمجھ آئی کہ آزاد کشمیر صرف خوبصورت وادیاں اور جھیلیں نہیں بلکہ ایک مکمل ثقافتی، معاشرتی اور روحانی دنیا ہے۔ یہاں کے لوگ محنتی، بہادر، مہمان نواز اور محبت کرنے والے ہیں۔ ان کی ثقافت، رسم و رواج اور قدرتی حسن مل کر آزاد کشمیر کو پاکستان کا ایک قیمتی ہیرا بناتے ہیں۔ آخر میں جب احمد واپس جانے لگا تو اس کی آنکھوں میں یہ منظر کسی فلم کی طرح گھوم رہا تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ ضرور اس جنت نظیر وادی کی سیر کرنے کو آئے گا اور اپنے دوستوں کو بھی اس خطے کی کہانی سنائے گا۔ شکریہ۔